باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد اور ہدایت معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل جو ہماری گفتگو تھی وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. بچپن میں ادب آموزی کے حوالے سے میں نے گفتگو کری تھی. تربیت کے مستقل 7 سال، بعض علماء نے 13 سال مانا ہے. یہ وہ عمر ہے کہ جب بچے کو اچھی تربیت دی جا سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بڑا ہو جانے کے بعد پھر اسے تربیت نہیں دی جا سکتی ہے. اچھے آداب اسی وقت سکھائے جا سکتے ہیں جب عمر کم ہو. بالکل مثال بھی دی جاتی ہے. اچھا انسان بنانے کے لیے بچپنے کا زمانہ ہی بہتر ہوتا ہے. جس طریقے سے کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے، لیکن مٹی کے برتن بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کو گیلی کرے. اور جب مٹی بہت گیلی ہو جاتی ہے تب وہ اس کو برتن بناتا ہے. جیسا چاہے وہ شکل دے سکتا ہے. یا ہری لکڑی ہے، ہری لکڑی کو جدھر چاہے موڑے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن اگر سوکھی لکڑی کو ہم موڑیں گے تو فوراً ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے سوکھی مٹی کو اگر ہم فرمے میں ڈال کر، سانچے میں ڈال کر برتن بنانا چاہیں تو قطعی نہیں بنے گا. اسی طریقے سے تربیت کا معاملہ ہے کہ جو کم عمر میں ہی ممکن ہے اور پاسبل ہے. چونکہ عمر زیادہ ہو جانے کے بعد پھر انہیں نہیں سکھایا جا سکتا ہے. اچھی تربیت بس کم عمر میں ہی کر سکتے ہیں، جس کے حوالے سے کچھ روایات بھی موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ تربیت کا درخت دھیرے دھیرے ترقی اور کمال حاصل کرتا ہے. ایک بار کی نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور مدت دراز میں کہیں جا کر برگ و بار لاتا ہے. نہیں، بہت عرصے کے بعد اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں پتے نظر آئے اور درخت بڑا ہو رہا ہے. چاہے وہ پھل کے درخت ہو یا کوئی بھی ہو، پھل کے درخت اس میں بھی پھل دینے میں بھی ایک وقت لگتا ہے. پھلدار ہونے کے بعد اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر پھلدار نہیں تو اس کی قیمت پیڑ کی، اس درخت کی نہیں ہوتی ہے. اس کے گوہر وجود میں کمال ہوتا ہے پھلدار درخت میں، اور وہ خاص و عام کا پسندیدہ ہوتا ہے چونکہ پھل ہے اس میں. ہر ایک پسند نہیں کرتا اس درخت کو جس میں پھل نہ ہو. اسی طریقے سے انسان ہے. سب سے بہترین پھل انسان کا ادب ہے، تربیت ہے، حسن اخلاق ہے. اگر یہ ہے تو ہر ایک اس کو پسند کرے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی پسند نہیں کرے گا. عزیزان محترم، بچوں کی تربیت بھی کچھ ایسی ہی ہے جو صبر و بردباری، باریک بینی، ہوشیاری اور مستقل نگرانی چاہتا ہے. لیکن وہ جو پھل دیتا ہے ایسا شیریں اور فرحت بخش ہوتا ہے کہ والدین کو جنہوں نے اس سلسلے میں جتنی بھی اور جیسی جستجو و تلاش کی ہے یا کر رہے ہیں، راضی و خوشنود کر دیتا ہے. یعنی والدین جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو چاہ رہے تھے جب وہ نظر آتی ہے اور دیکھتے ہیں، اسے پاتے ہیں تو واقعی وہ خوش ہوتے ہیں. اور صرف والدین نہیں، ہر وہ انسان جس نے ذرا سی بھی کوشش کی ہے وہ خوش ہوتا ہے. عزیزان محترم، راوی یونس نے ایک دوسرے شخص سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ تم بچے کو 7 سال تک کھیلنے کے لیے چھوڑ دو اور اس کے بعد اسے 7 سال تک اپنے ساتھ رکھو.
اگر وہ اس مدت میں رستگار ہو جاتا ہے تو کیا کہنا، یعنی کامیاب ہوتا ہے، بہت نیک ہو جاتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو یہ جان لو کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی پھر اس کے بعد تم خیر کی امید نہ کرو۔ یہی روایت تھوڑی کمی کے ساتھ دو طریقوں سے بھی وارد ہوئی ہے کہ ان میں سے ہے کہ ہر ایک بچے کے کھیل کود کا زمانہ 6 سال بیان ہوا ہے دوسری روایت میں، لیکن دوسری روایت جسے علامہ طبرسی نے نقل کیا ہے اس میں بچے کے کھیل کود اور نوجوانی کے زمانے کو 3 مرحلے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 6 سال کھیل کود کا زمانہ ہے، اس کے بعد دوسرے 6 سال کچھ سیکھنے کا زمانہ، اور تیسرا اور آخری مرحلہ مستقل تربیت کا زمانہ ہے، جس میں مستقل تربیت کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ وہ ایک ایسا دور ہے کہ ویسے تو تربیت پہلے ہی سال سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن مستقل تربیت کا زمانہ وہ دوسرے 6 سال کے بعد آتا ہے۔ عزیزان محترم، بچپن اور جوانی میں بچے کے ادب دینے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ فوائد ایسے واضح اور روشن ہیں کہ ان میں ذرا بھی بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان سوچے کہ اس میں بھی بحث کرے اور تحقیق کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے ہونے کے بعد بچہ عمدہ قسم کی کامیابی کا حصہ، توفیقات کا حصہ اور کبھی ناکامی اور بربادی کا حصہ، تربیت کے کمال یا سوء تربیت کی جڑیں بچپن اور جوانی ہی میں رکھتا ہے۔ یعنی تربیت اگر اچھی ہے، انسان جو ترقی کرتا ہے نوجوان، اس میں تربیت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر اچھی تربیت کی گئی ہے تو چانس ہے کہ وہ آگے ترقی کرے گا، لیکن اگر تربیت میں کوتاہی کی گئی ہے تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ بچہ ترقی نہ کر سکے۔ صلاحیتیں تو ہیں اس کے اندر، لیکن ان صلاحیتوں کو نہیں ابھارا گیا۔ صلاحیت تربیت کے ذریعے سے صلاحیت بھی ابھرتی ہے، لہذا تربیت کا بہت بڑا رول ہے بچے کی کامیابی میں، مستقبل کی کامیابی کے لیے۔ عزیزان محترم، اور پہلے کے بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ کم سنی اور بچپن میں تربیت حاصل کرنا نقش کل حجر ہے، یعنی پتھر پر ایسا کندہ جو نہ مٹنے والا ہو۔ شیخ سعدی نے بھی کیا خوب کہا کہ جو اپنے بچپن میں ادب حاصل نہیں کرتا، یعنی نہیں سیکھتا، بڑے ہونے پر اس کی کامیابی کی امید نہیں رہتی۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر کے کامیاب ہوں تو انہیں بچپنے میں اچھی تربیت سے آراستہ کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ گیلی لکڑی جب گیلی ہے تو جیسے چاہے گھما دے، سوکھنے کے بعد جیسی گھمائیں گے ویسی ٹوٹ جائے گی۔ جناب لقمان نے اپنے لڑکے کو جو دوسری وصیت کی ہے اس میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ادب و تربیت کو ہمیشہ اپنی عادت اور اخلاق قرار دو، اس لیے کہ تم گزرے ہوئے لوگوں کے جانشین اور آنے والوں کے لیے نمونہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی تربیت کیوں ضروری ہے؟ چونکہ بچہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کا جانشین ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آنے والوں کے لیے کیسا نمونہ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تمہارے ادب سے بعد والے فائدہ اٹھائیں گے، رغبت کرنے والے تمہارے ادب سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور ڈرنے والے رعب و دبدبا سے خوف کھائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے جناب لقمان کی وصیت۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے بچپنے میں، کم عمری میں بچوں کو اچھی تربیت سے آراستہ کرنا۔ عزیزان محترم، کل اس کے آگے گفتگو کروں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔